الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ نئے سال کا اسلامی سال کا آغاز ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ سال اور ساری زندگی ہمیں اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے اور پروردگار عز و جل ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا کر اپنے در کا سوالی بنا کر رکھے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی ہم سب کی جائز مرادوں پر حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. درس نظامی عالم کورس جس کی آج تعارفی کلاس ہے، اس کا تعارفی درس ہے، انٹروڈکشن کلاس ہے، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ درس نظامی ہوتا کیا ہے، عالم کورس کتنے سال کا ہوتا ہے، اس میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ہم جو آج عالم کورس ایک آن لائن سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جائیں گی. اس سے پہلے کہ کیا پڑھایا جائے گا اور کیا بتایا جائے گا، اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرا رب عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو علم والے ہیں وہ جو علم والے نہیں ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ علم والے جاننے والے انجانوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کا بڑا درجہ رکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت عالم کی فضیلت ایک عام آدمی پر، یا عبادت کرنے والا جو عالم نہیں ہے مگر عبادت کرنے والا ہے، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت میرے کسی ادنا امتی پر. اللہ اکبر. جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کے رہنما اور پیشوا ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہیں وارث الانبیاء کہا گیا. علماء انبیاء کے وارث ہیں اور لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، لوگ انہیں اپنا مقتدی بناتے ہیں، لوگ انہیں اپنا پیشوا بناتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان کی بڑی فضیلت ہے. قیامت کے دن رب کریم عز و جل کی رحمت سے یہ ان گنت لوگوں کی شفاعت کریں گے. ایک شخص آئے گا اور کہے گا حضور ایک عالم دین کو کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی لا کر دیا تھا. فقط اس بات پر ایک عالم اپنے سے محبت کرنے والے کی شفاعت کر رہا ہوگا. تو عالم کا بڑا درجہ ہے. عالم کا سونا بھی عبادت ہے، عالم کا چلنا بھی عبادت ہے، جبکہ وہ باعمل عالم دین ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرنے والا ہو. اگر وہ فارغ بیٹھا ہے، بظاہر وہ فارغ بیٹھا ہے، مگر اس کے ذہن میں دین کے مسائل ہیں اور وہ غور و خوض کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، تو ایک عالم کا علم دین کے مسائل کے متعلق سوچنا بھی عبادت ہے. بلکہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں علم دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، یہ ساری رات عبادت سے افضل اسے بیان کیا گیا ہے. تو اتنا بڑا درجہ ہے. اور جو علم دین کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. اب یہ کورس ہے کیا، اس کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیے اصل مقصد ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا اور سمجھ لینا اور ان پر عمل کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور کتابوں میں کیا لکھا ہے، انہیں پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں سے نافذ کر لینا، یہ مقصد ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے درس نظامی میں عالم کورس میں ابتداءً عربی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، تاکہ عربی گرامر پڑھنے کے بعد آپ عربی کتابوں کو آسانی سے سمجھ سکیں، قرآن سمجھ سکیں، ترجمے کی حاجت نہ ہو، آپ خود قرآن کو سمجھیں. اسی طرح احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خود انڈرسٹینڈ کریں اور سمجھیں، مفسرین نے جو اقوال بیان کیے ان کو سمجھیں، اسی طریقے سے محدثین نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کو خود پڑھیں اور خود سمجھیں. یہ مقصد ہے. اور اس کو پانے کے لیے ایک 4 5 یا 6 سال کی ایک مشق کرنی پڑتی ہے کہ جس کے بعد آدمی اس اہل ہوتا ہے، اس کی اہلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے مسائل کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے مسائل حل کر رہا ہوتا ہے. لگے ہاتھوں میں
عالم کی تعریف بھی بیان کر دوں کہ عالم کس کو کہتے ہیں، عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ کیا کسی دارالعلوم میں جا کر اس کے لیے 8 سال 10 سال پڑھنا ضروری ہے، یا کسی یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنا ضروری ہے، یا آن لائن بھی عالم بنا جا سکتا ہے، یا گھر پر بیٹھ کر کسی ایک استاد کے پاس بھی عالم بنا جا سکتا ہے۔ عالم کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو اپنے مسائل خود حل کر سکے، چاہے اپنے حافظے کی بنیاد پر یا چاہے کتاب سے دیکھ کر۔ تو اس کو جو بھی مسئلہ درپیش آئے وہ اپنا مسئلہ از خود حل کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ضروریات دین کا اور عقائد اسلامیہ کا جاننے والا ہو۔ تو 2-3 چیزیں ہوئی۔ نمبر 1 یہ کہ جتنے عقائد اسلامیہ ہیں، عقائد اہل سنت اور جو مسلمانوں کے جو عقیدے ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، وہ کانسیپٹ اس کے کلیئر ہونے چاہیے۔ عقیدے کے حوالے سے ایسا نہ ہو کہ اس کو یہی نہ پتا ہو کہ اہل سنت کا اللہ تعالیٰ کے متعلق، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اولیاء اور انبیاء کے متعلق، اور جنت دوزخ کے متعلق اور انس و جن کے متعلق عقیدہ کیا ہے، اس کو یہی نہ پتا ہو تو وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ عقائد کا جاننے والا ہو، اور پختگی کے ساتھ جاننے والا ہو۔ وہ اپنے علم پر جو کچھ اس نے پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، وہ صرف سنا سنایا نہ ہو بلکہ اس کو ایک اچھے انداز میں سمجھا ہو۔ اس کے بعد ضروریات دین کا جاننے والا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اتنے مسائل اس کو معلوم ہوں یا مسائل تک پہنچنے کی اس میں صلاحیت ہو کہ جو بھی مسئلہ اس کو درپیش ہو وہ کتابوں سے دیکھ کر اپنا مسئلہ حل کر لے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت ملانا بھول گیا۔ اب جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا تو اب اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ دوران نماز اگر یاد آ جائے تو سجدہ صاحب کر لو، اور اگر نماز کے بعد یاد آئے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، واجب الادا ہوگی۔ 5 سال تک زکوٰۃ نہیں دی، چھٹے سال خیال آیا تو اب اس کا حل کیا ہے؟ قربانی کے ایام میں قربانی کرنا بھول گئے یا رہ گیا، قربانی کے دن نکل گئے، اب آج محرم کی پہلی تاریخ آنے کو ہے، اب یاد آیا کہ جناب ہم نے تو قربانی واجب ہونے کے باوجود کی نہیں، اب کرنا کیا ہے؟ تو اس کے پاس حل ہونا چاہیے، یا تو اسے خود پتا ہو اس کا حل کیا ہے، یا وہ کتاب سے دیکھ کر اس کے حل کو حاصل کر سکے، اپنا حل نکال سکے۔ ایسا شخص عالم دین ہے۔ اور مفتی کون ہے؟ مفتی وہ ہے کہ جو نئے آنے والے مسائل کے حوالے سے بھی اس مسائل کا استنباط کر سکے، اور نئی چیزوں کو بھی حل کر سکے، اور لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ یعنی عالم سے ایک اور درجہ ہے مفتی کا۔ مثال کے طور پر ہر عالم یہ نہیں جانتا کہ جناب اس کا حل کیا ہوگا، جو بٹ کوائن ہے اس کا سلسلہ کیا ہوگا، وہ حلال ہے یا حرام ہے، ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے کیا ہمارا دین کیا کہتا ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی واضح بات ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نیا مسئلہ آ جاتا ہے، ہیئر ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ آتا ہے، اسی طریقے سے نقلی دانت لگانے کا مسئلہ آتا ہے، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ آتا ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ ٹرین میں نماز پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے۔ یعنی یہ وہ مسائل کے جو پہلے بزرگوں نے کتابوں میں نہیں لکھے، اگر وہ ایک عالم نہیں جانتا تو وہ عالم کی ڈیفینیشن سے نکل نہیں جائے گا، بلکہ وہ پھر بھی عالم ہی کہلائے گا۔ یہ نئے جو مسائل ہیں اس کا جواب ہوتا ہے ایک مفتی کے پاس، جو نئے آنے والے مسائل کا جواب دے سکتا ہے، کیونکہ وہ فقیہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ نئے درپیش مسلمانوں کو نئے درپیش مسائل کا حل وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نکال سکتا ہے۔ اسے آپ مفتی کہتے ہیں یا فقیہ کہتے ہیں۔ پھر ایک درجہ اجتہاد کا آتا ہے جس میں بندہ مجتہد ہوتا ہے اور وہ مسائل کا استنباط مفتی سے اچھے انداز پر کر سکتا ہے۔ تو بہرحال عالم دین آپ نے سمجھ لیا کون ہے، کہ جو اپنے مسائل، اب مسائل تو بہت سارے ہیں، زندگی میں آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کے مسائل ہمیں کتنے معلوم ہیں، خدا نخواستہ طلاق کی صورت ہو جاتی ہے، اپنے یہاں نہیں تو چلیں گھر میں کسی کے یہاں، تو کیا مسائل ہوں گے، عورت کی عدت ہوتی ہے تو عدت کے کیا مسائل ہیں، بچوں کی پرورش کے کیا مسائل ہیں، اسی طریقے سے اگر ملازمین کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا حقوق ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے اس کے پاس کتنا علم ہے، اسلام کے بارے میں یہ کیا جانتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا یہ جو مجموعہ ہے یہ درس نظامی میں بیان کیا جاتا ہے، اور بندہ جتنی محنت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ پڑھایا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ 5 سال کا یا 6 سال کا کورس ہے، آن لائن جو کورس ہے 6 سال کا ہے، 8 سال کا بھی ہوتا ہے۔
7 سال کا بھی ہوتا ہے اور 6 سال کا بھی ہوتا ہے. کچھ کتابیں اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ 8 سال کا ہوتا ہے. کسی جگہ 8 سال کا درس نظامی کروایا جاتا ہے, کہیں 6 سال کا کروایا جاتا ہے. مگر 6 سال میں اتنی کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں اور وہ ایک آدمی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مزید کتابیں اب وہ خود پڑھ سکتا ہے. یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ خود سے کتابوں کو پڑھ سکے اور انڈرسٹینڈ کر سکے. تو ظاہر ہے کہ علم تو کی کوئی قید نہیں ہے, کبھی ختم نہیں ہو جاتا. MBBS کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر جو ہے وہ رک نہیں جاتا, بلکہ وہ اسپیشلائزیشن کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد بھی وہ اپنی اسٹڈی موقوف نہیں کر دیتا, پڑھتا رہتا ہے. جو اس نے سبجیکٹ لیا ہوتا ہے اس میں وہ محنت کرتا رہتا ہے, آگے بڑھتا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے تو درس نظامی یہ سمجھ لیجئے کہ علم دین کا ایک MBBS ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کی اسپیشلائزیشن کس میں آپ کرنا چاہتے ہیں. ذوق آپ کا تفسیر کا ہے, حدیث کا ہے, یا فقہ کا ہے, افتاء کا ہے, فتویٰ دینے کے حوالے سے ہے, یا حدیث بیان کرنے کے حوالے سے, یا تفسیر کے حوالے سے, یا سیرت کے حوالے سے, یا تاریخ کے حوالے سے. تو جو ذوق ہوگا پھر بندہ اسی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اس میں ابتداً صرف پڑھائی جاتی ہے. سب سے پہلا آپ کو پہلا جو مضمون ہے وہ آپ کے سامنے صرف میں کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ نصاب الصرف ہے, اور ایک کتاب جامع ابواب الصرف ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن و حدیث سمجھنا مقصد ہے, اور تفسیر اور حدیث یہ کتابیں سمجھنا مقصد ہیں جو عربی میں ہیں. تو عربی تو آنی چاہیے. عربی گرامر کے عام طور پر ابتداً 2 علوم سکھائے اور پڑھائے جاتے ہیں, ایک ہے صرف اور ایک ہے نحو. صرف کیا ہوتا ہے, علم الصرف کسے کہتے ہیں؟ تو علم الصرف جو آپ کو استاد, آپ کے جو استاد صاحب آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے وہ بریفنگ دیں گے آپ کو. اور یہ کورس میں نہیں کروا سکوں گا, ظاہر ہے پورا کورس. اس کورس کے لیے 4 اساتذہ ہوں گے جو آپ کو یہ کورس کروائیں گے. 25-25 منٹ کے 3 پیریڈ ہوں گے, اور ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ میں ایک کلاس میں لیا کروں گا. لیکن یہ کلاس ہفتے میں 6 دن ہوگی, جمعے کے دن کے علاوہ روزانہ کلاس ہوگی. ایک استاد آپ کو علم الصرف پڑھائیں گے, ایک استاد آپ کو علم النحو پڑھائیں گے, ایک استاد آپ سے عربی میں تکلم یعنی عربی میں بات چیت یہ آپ کو پڑھائی جائے گی, تاکہ عربی گرامر جو آپ سیکھیں تو آپ ساتھ ہی ساتھ کنورزیشن بھی کر سکیں. اور جو ایک ریڈنگ ہے, عربی میں ریڈنگ کرنا اور پڑھنا اور سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, یہ صلاحیت بھی آپ میں بڑھتی رہے. تو صرف کیا ہے, ابتداً میں مختصر سا عرض کر دوں. علم الصرف یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو یہ پہچان کروائی جاتی ہے, صیغے کی پہچان, کسی بھی عربی لفظ کی پہچان. اب جیسے یہیں پر سامنے آپ کے لفظ لکھا ہے تکلم, عربی تکلم, تو یہ تکلم جو ہے یہ لفظ کلم سے بنا ہے, اور کلم سے کلام بھی ہوتا ہے, تکلم بھی ہوتا ہے, یتکلم بھی ہوتا ہے, اتکلم بھی ہوتا ہے, نتکلم بھی ہوتا ہے. اب یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں لفظ کلم میں, اس کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی آ رہی ہے, یہ چیز علم الصرف میں ہوتی ہے. جیسے کہ لفظ آپ کے پاس ہے علم, علمہ. اب لفظ علم ہے آپ کے پاس, علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا, اور اگر آپ اس کو پڑھیں علیمہ, علیمہ کا مطلب ہے اس نے جانا. علیمہ سے یعلمو بھی بنتا ہے, تعلمو بھی بنتا ہے, اعلمو بھی ہے اور نعلمو بھی ہے. تو یہ جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, الفاظ کی مختصر تبدیلیاں جو معنی میں کیا کردار لاتی ہیں, یہ علم الصرف میں بیان کیا جاتا ہے. تو علم الصرف کی 2 کتابیں ہو گئیں آپ کے پاس, نصاب الصرف اور جامع ابواب الصرف. ہفتے میں 2 دن نصاب الصرف پڑھائی جائے گی, پھر 2 دن جامع ابواب الصرف, یعنی 2 دن ایک کتاب, پھر 2 دن ایک کتاب. لیکن صرف کا جو پیریڈ رہے گا آپ کے پاس وہ 25 منٹ کا ہوگا. تو اس 25 منٹ میں آپ کو یہ 2 کتابیں پڑھائی جائیں گی. اس کے بعد آ جاتے ہیں نحو. نحو کی بھی 2 کتابیں ہیں, بلکہ ایک ہی کتاب ہے, خلاصۃ النحو. خلاصۃ النحو یہ آپ کو پڑھائی جائے گی, ایک یوں سمجھ لیجئے کہ 25 منٹ اس کے لیے فکس ہو گئے. اور تیسرا جو آپ کا پیریڈ ہوگا وہ ہوگا العربیہ للطالبین. یہ کتاب کا نام ہے کہ جس میں آپ کو عربی تکلم, عربی میں کنورزیشن کروائی جائے گی ہفتے میں 2 دن, اور 2 دن جو ہے وہ فقہ پڑھائی جائے گی. فقہ کی جو کتاب ہے وہ ہے قانون شریعت. بحر شریعت کا سمجھ لیجئے کہ ایک بحر شریعت جن کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے ان کے لیے بحر شریعت سے ایک اسٹیپ نیچے کی ایک کتاب ہے قانون شریعت, وہ پڑھائی جائے گی, جس میں آپ کو نماز کے مسائل, وضو کے مسائل, غسل کے مسائل, اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں, جائز ناجائز, حلال حرام, مکروہ مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی, واجب فرض, یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کو پڑھائی جائیں گی. تو 2 دن فقہ ہوگی اور 2 دن عربی تکلم ہوگا,
اور عقیدہ جو ہے وہ اس کا درس میں انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن دوں گا، اور وہ اتوار کا دن ہوگا جس میں درس عقیدہ ہوگا۔ درس عقیدہ بہت اہم ہے، ویسے تو سارے ہی اہم ہیں، لیکن عقیدے کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، انبیاء کے متعلق، صحابہ کے متعلق، صحابیات کے متعلق، ازواج مطہرات، جنت و دوزخ، اور عقائد اہل سنت کیا ہے، معتزلہ کیوں معتزلہ ہوئے، اسی طریقے سے خوارج کو خوارج کیوں کہا جاتا ہے، ان کے کانسیپٹ کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں۔ تو ہمارے جو عقائد اسلامیہ ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ جو عقیدے کا سبجیکٹ ہے یہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اور انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کی کلاس ہم عقیدہ پر کریں گے انشاءاللہ۔ اور تجوید بھی جو عربی تکلم آپ کو پڑھائیں گے انہیں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ گاہے بگاہے تجوید میں مدنی قاعدہ، یہ آخری صورتیں عام طور پر یاد ہی ہوتی ہیں، اور نماز وغیرہ یہ آپ کو پڑھا دیں۔ تو اس طرح یہ پہلے سیمسٹر ہے۔ آگے جب آپ بڑھتے ہیں تو صرف وہی چلتی رہے گی، علم الصرف اور علم النحو، عربی تکلم اور فقہ میں اب مسائل، اب آپ کو کچھ اور مزید نئے اگلے مسائل آپ کو پڑھائے اور سکھائے جائیں گے، بتائے جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں جیسے آپ درجہ ثانیہ دوسرے سال میں پہنچتے ہیں تو اب آپ کے پاس عربی گرامر آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھ لی ہے، صرف و نحو آپ سیکھ چکے ہیں، صیغوں کی پہچان آپ کو ہو چکی ہے، اور نحو پڑھنے کی وجہ سے ترکیبیں آپ جانتے ہیں، یعنی فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، اسم کیا ہے، حرف کیا ہے۔ تو ترجمہ قرآن پاک آپ خود کر سکیں گے۔ تو ترجمہ قرآن پاک یہ ایک سبجیکٹ ہوگا آپ کے پاس۔ ایک سبجیکٹ آپ کے پاس حدیث کا ہوگا۔ حدیث میں جو کتاب اولاً ابتداءً جو پڑھائی جاتی ہے وہ اربعین نوویہ یا ریاض الصالحین۔ تو دوسرے سال میں جا کے آپ دونوں ہی کتابیں پڑھیں گے، ریاض الصالحین بھی اور اربعین نوویہ بھی۔ صرف و نحو یہ چلتی رہے گی، پہلے صرف و نحو آپ پڑھیں گے اردو میں، پھر عربک گرامر کو آپ عربی زبان میں پڑھیں گے۔ دوسرے سال میں جب پہنچتے ہیں تو علم النحو آپ کو عربی میں پڑھائی جاتی ہے۔ جس طریقے سے جب آپ اسکولنگ کرتے ہیں تو آپ کے جو سبجیکٹ ہیں، سائنس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، وہ سب کے سب انگلش میں سبجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اتنی انگلش آپ نے پڑھ لی ہوتی ہے کہ آپ باقی ان چیزوں کو، ان بکس کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابتداءً عربی سکھائی جاتی ہے درس نظامی میں، تاکہ آگے آنے والے تمام علوم جو عربی میں ہوں انہیں آپ پڑھ سکیں۔ یہاں فقہ میں آپ پڑھیں گے نور الایضاح، اور یہ نور الایضاح بہت ہی بہترین اور زبردست کتاب ہے کہ جس کے اندر مسائل فقہیہ حنفیہ کا بیان ہے، اور عقیدے میں آپ پڑھیں گے العقائد والمسائل۔ پھر اسی طریقے سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ترجمہ قرآن پاک، اب آپ کے پاس ایک اور سبجیکٹ ایڈ ہو جاتا ہے، منطق و فلسفہ۔ منطق آپ کے پاس ایڈ ہو جاتا ہے، اور منطق بھی آپ کو پڑھائی جائے گی۔ پھر مزید آپ آگے بڑھتے ہیں تو اب صرف و نحو کے علاوہ یہاں سے آپ تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر، اور تفسیر میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ ہے تفسیر جلالین۔ اب تک آپ نے جو تفسیر کی اگر کتابیں پڑھی ہیں، صراط الجنان وغیرہ، تو وہ اردو میں ہے، لیکن تفسیر جلالین جو ہے وہ عربی میں۔ آپ عربی سیکھ چکے ہیں اب یا سیکھ رہے ہیں، تو جلالین شریف کو سمجھنا آسان ہو گیا، جو امام جلال الدین سیوطی اور امام جلال الدین شافعی رحمہم اللہ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، کتاب ہے جو دونوں نے مل کر لکھی ہے، یا دونوں نے 15 پاروں کی تفسیر کی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ غالباً پڑھائی جانے والی تفسیر جو درسی کتاب میں شامل ہے، یہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین۔ علم الصرف اور علم النحو کے ساتھ ایک اور سبجیکٹ ہے علم بلاغت، جسے آپ عربی ادب بھی کہہ سکتے ہیں، اور بلاغت یعنی اپنی بات کو کس طریقے سے آگے پہنچانا ہے۔ ایک ہی بات ہے، وہ چاہیں تو آپ 10 جملوں میں پہنچائیں، اور اسی بات کو آپ 4 جملوں میں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ 10 جملوں والی بات 4 جملوں میں کیسے کی جائے گی، اس کو سمرائز کیسے کیا جائے گا، کہاں اپنی بات کو سمرائز کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں اپنی بات کو کھولنے کی ضرورت ہے، یہ چیز آپ کو علم بلاغت میں پڑھائی جاتی ہے، جس میں علم بیان بھی ہے، علم بدیع بھی ہے، اور دروس البلاغہ نامی یہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے منطق کی اب اگلی کتاب ہوگی مرقات، بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ اور فقہ کے بعد اب آپ پڑھیں گے اصول فقہ۔ تو ابتداءً پہلے درجے میں تو کیا تھا کہ آپ صرف صرف اور نحو عقیدہ پڑھ رہے ہیں، صرف و نحو پڑھ رہے ہیں اور فقہ پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسرے تیسرے سال میں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صرف و نحو کے ساتھ ساتھ آپ فقہ کے ساتھ ساتھ اصول فقہ بھی پڑھتے ہیں۔ فقہ کیا تھی؟ فقہ یہ ہے کہ جس میں جائز ناجائز، حلال حرام، واجب مکروہ، مکروہ تحریمی تنزیہی اور اباحت کا بیان ہے، یہ فقہ ہے۔ لیکن یہ جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، ان مسائل کے پیچھے کون سے اصول کار فرما ہیں،
یعنی کہ ضوابط کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، کون سے ایسے فارمولا ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک مجتہد نے کہا کہ یہ واجب ہے. کوئی بھی حکم آپ کے سامنے آیا، ایک مجتہد نے بتایا کہ یہ چیز مکروہ تحریمی ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اصول کیا ہے، فارمولا کیا ہے، یہ بتایا جاتا ہے اصول فقہ میں. تو اصول فقہ اسی طریقے سے ایک ہے حدیث. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا وہ حدیث، وہ قولی حدیث. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ فعلی حدیث. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معاملہ ہوا اور آپ خاموش رہے تو یہ تقریری حدیث ہوئی، یہ تو حدیث ہو گئی. مگر حدیث سے پہلے جو صحابیوں کے نام ہیں، جو راویوں کے نام ہیں، تابعین و تبع تابعین کے نام ہیں، اور ان کی یوں سمجھے کہ زندگی کے بارے میں جو بات چیت ہے، اور ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد ان کی زندگی کی بات چیت تو جرح و تعدیل کہلاتی ہے، لیکن اس کو پڑھ لینے کے بعد، اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ آیا اس حدیث کی جو سند ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہ تو ہو گئی حدیث. مگر اس سے پہلے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے امام بخاری نے جن جن بزرگوں کا نام ذکر کیا، ان بزرگوں کو، ان بزرگوں کا جو نام ہے ان کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھنا کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. تو حدیث صحیح اور ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رات کو 3 بجے کے بعد بتایا تو وہ ضعیف ہے، اور جو صبح بتایا وہ صحیح ہے، ایسا ہے؟ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث صحیح ہے، کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے. حدیث ضعیف کب ہوتی ہے؟ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یا کسی بھی محدث نے جب اس حدیث کو لکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امام بخاری کے درمیان جو لوگ ہیں، 4 لوگ درمیان میں ہیں، ان لوگوں کا کردار کیسا ہے، ان لوگوں کا مزاج کیسا ہے، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملے بھی ہیں یا نہیں ملے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. مثلا امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد سے، ان کے استاد باکمال. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، باکمال شخصیت. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ہے عمر بن خطاب سے، مثال دے رہا ہوں، ان کی بھی اس میں کوئی کلام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو جو 4 راوی ہیں روایت کرنے والے، ان میں اگر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی ان کا حافظہ بھی درست ہے، اور جو وہ بات بیان کرتے ہیں وہ بات مروت کے خلاف بھی نہیں ہے، بہت ساری اس کی میں ڈیٹیل ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. لیکن مثال کے طور پر کوئی محدث حدیث بیان کریں اور وہ حدیث جس راوی سے بیان کر رہے ہیں اس راوی سے ان کی ملاقات ہی نہ ہوئی ہو، ان کے اور ان کے زمانے میں 50 سال کا فرق ہو، یا ان کے اور ان کے شہر میں شہر دور دور ہو اور آپس میں ملاقات ہی ثابت نہ ہو، تو کیسے ہوگا کہ یہ حدیث انہوں نے ان سے سنی ہے؟ کہ جب حدیثیں لکھ لی گئی تب کے بعد تو بڑا آسان ہو گیا نا کہ ریٹن فارم میں موجود ہیں، لیکن جب تک حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی اس وقت تک تو تمام کا تمام مدار حافظے پر تھا کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے ان سے سنا، اور انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. تو وہ جو حدیث کا یہ جو تمام تفصیل جو میں عرض کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے حدیث صحیح ہوتی ہے یا وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے یا وہ حدیث حسن ہوتی ہے یا غیر حسن ہوتی ہے. اگر بہت سارے لوگ ایک ہی حدیث بیان کر رہے ہوں تو متواتر ہو جاتی ہے. اگر 2-4 لوگ بیان کر رہے ہوں تو وہ حدیث غریب یا عزیز ہوتی ہے. اگر ایک آدھ طریقے سے وہ حدیث آ رہی ہو تو وہ خبر واحد ہوتی ہے. تو یہ تمام تفصیل بیان کی جاتی ہے اصول حدیث میں، جو آپ کے سامنے ہی آ گیا. اصول حدیث میں آپ کو مقدمۃ الشیخ پڑھایا جاتا ہے، اور تیسیر مصطلح الحدیث بھی غالباً پڑھائی جاتی ہے آگے کہیں جا کے کسی سال میں. تو یہ اصول حدیث کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی. اسی طرح اصول تفسیر، اس کے قواعد ہیں. یہ آپ کو 30 قواعد بیان کیے جاتے ہیں کہ جس میں تفسیر بیان کرنے کے قواعد کیا ہیں، کس طریقے سے ایک مفسر تفسیر کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی لاجک کیا ہوتی ہے، وہ یہاں بیان کی جاتی ہے. حدیث آپ کو کیا پڑھائی جاتی ہے؟ ابتداءً میں نے آپ کو بتایا 40 نووی 40 مشہور حدیثیں، اور ریاض الصالحین آسان حدیثیں. اس کے بعد جو حدیثی کتاب آتی ہے وہ ہے مشکات شریف. مشکات شریف ہے کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب النکاح ہے، وغیرہ وغیرہ. اور آخری سال میں جا کر پھر آتی ہے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاست کی کتابیں.
تو اسی انداز پر آپ فقہ کی آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھ لی ہیں؟ آپ نے فقہ کی نور الایضاح پڑھ چکے ہیں، قدوری پڑھ چکے ہیں، اب فقہ کی اگلی کتاب آتی ہے ہدایہ، اور اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے نور الانوار، اصول تفسیر میں آپ پڑھیں گے الفوز الکبیر، منطق میں آپ پڑھیں گے شرح تہذیب، نحو میں آپ پڑھیں گے شرح ملا جامی۔ جی ہاں، شرح ملا جامی یہ انہی کی کتاب ہے جو بہت زبردست عاشق رسول سیدنا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے، اور یہ علم نحو پر ہے۔ وہ عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین علم نحو کا علم رکھنے والے ایک بہترین معلم بھی تھے۔ علم نحو پر ان کی کتاب ہے۔ پھر بلاغت میں آپ کو مختصر المعانی پڑھائی جاتی ہے، اور تفسیر میں جلالین، اور علم ادب میں سبع معلقات یعنی عربی شاعری یہ اس کورس کا حصہ رہتی ہے۔ فقہ میں آپ کو ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، حدیث میں مشکات شریف کی بات کر چکا ہوں، مختصر المعانی کا بیان پہلے بھی گزر چکا۔ اب ایک تفسیر ہے تفسیر بیضاوی۔ تفسیر جلالین کے بعد عربی میں عربی زبان پر مشتمل یہ کتاب تفسیر بیضاوی، جو کہ بہت ہی تفصیلی تفسیر ہے، یعنی یہ سمجھے کہ غالباً پوری ایک جلد ختم ہو جاتی ہے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر شاید مکمل نہیں ہوتی، یا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے شاید ایک کا دو رکوع ہوتے ہیں، اور اتنی موٹی کتاب پڑھ چکے ہوتے ہیں آپ۔ یہ ہے تفسیر بیضاوی، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی، ایک ایک لفظ کی اتنی تفصیل سے تفسیر، جو ابتدا سے لے کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 تک ہی پڑھائی جاتی ہے غالباً، اس کے بعد شاید یہ پڑھائی بھی نہیں جاتی۔ پھر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ٹیسٹ مل چکا ہے، ایک ذوق مل چکا ہے، آپ ایک پٹری پہ چڑھ چکے ہیں، اب آپ کو پڑھنی ہے تو آپ خود اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک جلد پوری پڑھ لینے کے بعد آپ کو اللہ آپ کو ذوق آپ کا سلامت رکھے تو آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں موطا امام مالک اور موطا امام محمد یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی مشہور کتابیں تو وہ ہے نا بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اس سے بھی پہلے لکھی گئی کتاب ہے موطا امام مالک، جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیثوں کو جمع کیا، اور شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کا نام نہیں سنا ہوگا۔ یہ کتاب بھی درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی جمع حدیثیں ہیں، وہ بھی اس کورس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مناظرہ، مناظرے کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ دو آدمی مل کر بات چیت کرتے ہیں، اپنا دعویٰ بیان کرتے ہیں، اپنی دلیل دیتے ہیں، اور اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا ہوتا ہے، سامنے والے کے دعوے کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مناظرہ رشیدیہ نامی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کہ جس سے آدمی کو یہ سمجھ میں آئے کہ مجھے مناظرہ کسی سے کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے، مناظرہ کرنے کے اصول کیا ہے۔ اسی طرح علم المیراث، علم المیراث میں سراجی پڑھائی جاتی ہے۔ علم المیراث اور سراجی دو کتابیں ہیں جو فن میراث میں پڑھائی جاتی ہیں۔ فن میراث یہ ہے علم میراث جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا علم کہا، یعنی تمام علوم کو اگر جمع کیا جائے تو 50% علم جو ہے وہ علم المیراث ہے۔ علم المیراث میں آپ کو یہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص کی جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اب انتقال کے بعد اس کے مال کا کرنا کیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کیسے ہوگی، اور جو اس پر خرچ ہے وہ کیسے ہوگا، اگر اس پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور پھر ورثہ پر کیسے تقسیم ہوگا۔ کتنے ورثہ ایسے ہیں جن کا حصہ قرآن میں اور حدیث میں بیان ہوا جو اصحاب فرائض کہلاتے ہیں، اور وہ کون سے ورثہ ہیں کہ جن کا حصہ قرآن و حدیث میں بیان تو نہیں ہوا مگر یہ کہ آخر میں ان کو ملتا ہے، جو کہ عصبہ کہلاتے ہیں۔ تو ورثہ کون ہے اور کس وارث کو کتنا ملنا ہے، یہ پورا ایک فن اور پورا ایک علم ہے جو کہ ایک سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہ ہے علم المیراث۔ پھر حدیث میں ایک بڑی شاندار کتاب ہے شرح معانی الآثار، یہ پڑھائی جاتی ہے، اور عربی ادب میں دیوان حماسہ، جس طرح اردو ادب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک غالب کا دیوان ہے، ایک فلاں کا دیوان ہے، فلاں کا دیوان ہے، تو عربی میں دیوان حماسہ اور دیوان متنبی یہ دو دیوان عربی دیوان پڑھائے جاتے ہیں۔ اور ان تمام اتنی زیادہ عربی پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اتنی اچھی عربی بول اور سن سکیں اور سمجھ سکیں کہ آپ کے لیے دنیا کی کوئی بھی عربی کتاب آپ کے سامنے ہو تو اس کو پڑھنا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ کل کو اگر آپ خود لکھنا چاہتے ہیں، درس نظامی کرنے والا ایک طالب علم جس نے اگر اچھی درس نظامی کی ہے، اگر وہ خود بھی لکھنا چاہتا ہے، وہ رائٹر بن سکتا ہے، وہ عربی میں کتابیں لکھ سکتا ہے۔ آپ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے بہت ساری کتابیں عربی میں تصنیف کی، حالانکہ وہ اجمی ہیں، ہندوستانی ہیں، مگر انہوں نے بہت ساری عربی کتابیں تصنیف کی۔ یہ تو خیر بہت دور کی بات کر دی، آج آپ المدینۃ العلمیہ کو دیکھ لیجئے کہ بہت ساری عربی کتابیں جو ہیں ہمارے علماء لکھ کر دے رہے ہیں۔ تو یہ کیسے عربی میں کتابیں لکھتے ہیں جبکہ عربی ان کی اپنی لینگویج ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان تمام مراحل سے یہ گزرے ہیں، اور ان سے گزرنے کے بعد اگر آپ عربی میں رائٹر بھی بننا چاہیں تو آپ بن سکتے ہیں اگر آپ کا شوق اس کی اجازت دیتا ہو۔
عقیدے کی ایک بڑی بہترین اور زبردست کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، یہ پڑھائی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد آخری سال آ جاتا ہے، اور آخری سال میں دورہ حدیث ہے. دورہ حدیث میں آپ پڑھیں گے بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمیزی ہے، اور عربی حوار ہیں عربی تکلم کے، صحیح مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ اور ترمیزی، یہ کتابیں آپ پڑھیں گے، اور یہ دورہ حدیث ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ چاہیں مفتی بننا چاہیں تو پھر اگلے مرحلے ہیں. مگر اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ استقامت بہت ضروری چیز ہے. کیا کوئی بھی چیز اگر آپ شروع کرتے ہیں تو اس کو شروع کریں تو آخر تک اس کو لے کر جائیں. بیچ میں اگر چھوڑ دیتے ہیں تو جتنا آپ نے سیکھا سیکھ لیا اور وہ تھوڑے دنوں میں آپ بھول جائیں گے. لیکن اگر اس کو آخر تک لے کر جاتے ہیں تو اس کا جو صحیح فائدہ ہے وہ آپ حاصل کر پائیں گے. اور جو پڑھیں اسے یاد رکھیں، اسے آگے بیان کریں، اس کو اپنے پاس نوٹ کریں، تب اس کا فائدہ ہے. بڑے زبردست علوم ہیں، اگر آپ نے ایک بار شروع کر دیا اور ایک بار آپ کو اس کا ذوق لگ گیا تو شاید کتاب سے سر اٹھانے کی فرصت نہ ملے. اس لیے کہ یہ کورس درس نظامی جو کورس ہے نا، دراصل میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ طالب علم کی کتابوں سے دوستی کروا دیتا ہے. ایک شخص جس کو کل تک کتابیں پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا، مگر وہ مختلف اور طرح طرح کی کتابیں پڑھنے کے بعد اور الگ الگ ٹیسٹ کتابیں پڑھنے کے بعد، مختلف ذائقوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس کا کتابوں کے ساتھ ایک شغف، ایک لگاؤ ہو جاتا ہے. اور جس کی دوستی کتابوں سے ہو جائے پھر اس کی دنیا دینی کتابوں سے، تو اس کی پھر دنیا اور آخرت دونوں ہی بہتر ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص پڑھا لکھا ہو، جس کی کتابوں سے دوستی ہو، جس نے کتابوں کو پڑھا ہو، اس کی گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے اور اس کی وجاہت الگ ہوتی ہے، اس کا وقار الگ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے، عالم بنتے وقت کبھی بھی یہ نیت نہ ہو کہ میں اس لیے عالم بن رہا ہوں کہ لوگ مجھے عالم کہیں، ورنہ تو نقصان اٹھائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور یا حافظ کو لایا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہ کہے گا میں تو حافظ تھا یا عالم تھا. کہا جائے گا تو نے حفظ اور حافظ اس لیے بنا یا عالم اس لیے بنا کہ لوگ تجھے حافظ کہیں، عالم کہیں. تو دنیا میں کہہ لیا گیا، اب آخرت میں کیا جزا اور اجر مانگتا ہے. تو جو بھی کریں وہ خالص لوجہ اللہ ہو، اللہ کے لیے کریں، دین کے لیے کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کریں. اور علم سیکھنے کا اور عالم بننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بندہ خود ایک صحیح راستے پر رہتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی اچھی تربیت کر سکتا ہے، اپنے گھر میں ہونے والے مسائل کے اچھے فیصلے کر سکتا ہے، کہیں پر کوئی لڑائی کی صورت ہو تو ان میں صلح کروا سکتا ہے. علم ہوگا تو وہ کرے گا نا. کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں یہ بہت سارے کام کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے. اب آپ کے سوالات ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس کے جواب کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اور جو ہمارے اساتذہ ہیں، حافظ احمد یہ بھی ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، بلکہ ہماری اکیڈمی کے مینیجر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ غالباً حافظ مولانا عامر صاحب بھی ہیں، وہ پتہ نہیں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں یا نہیں، وہ تھوڑی دیر میں کنفرم کر دیں گے. تو 3 اساتذہ آپ کو روزانہ پڑھائیں گے، اور چوتھا میں جو ہے وہ ہفتے میں 1 دن آپ کی خدمت میں حاضری دیا کروں گا. کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے. پھر میرے ذہن میں 1-2 پوائنٹ اور ہیں اس کی ڈگری سے متعلق، کہ ڈگری کون سی ہوگی اور اس ڈگری کی ویلیو کیا ہوگی، اس پر بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بلال بھائی کورس کب شروع ہو رہا ہے؟ یہ کورس کل سے شروع ہو رہا ہے، کلاسز کل سے شروع ہو رہی ہیں. فری ہے مطلب یہ اس کی فیس رکھی گئی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس میں 3 اساتذہ انوالو ہیں میرے سوا، تو ظاہر ہے اس کی ایک مختصر سی فیس رکھی گئی ہے. تو انشاءاللہ وہ آپ کو ہمارے قیصر بھائی وہ آپ کو الگ سے بتا دیں گے، یا آپ جب شامل ہوں گے تو ایک مختصر سی فیس رکھیے تاکہ آپ کا بھی ایک سلسلہ، ایک آپ ریگولر رہیں اس کلاس میں. یہ نہ ہو کہ آپ نے شروع کیا اور پھر اس کے بعد آپ چلے گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اساتذہ اپنا وقت دیں گے، اپنا قیمتی وقت دیں گے، تو اس لیے اس کی رکھی گئی ہے. جی جزاک اللہ. آمین. جی مزید جی معین بھائی، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ اس کی ٹائمنگ روزانہ ہوگی رات 9:30 بجے سے لے کے اور 11:15 بجے تک. یہ 1.25 گھنٹہ کلاس چلے گی. 20 حافظ صاحب ہم نے کیا سوچا تھا، 25-25 منٹ کے 3 پیریڈ. جی 25-25 منٹ کے 3 پیریڈ ہوں گے، تو یوں 1 گھنٹہ اور 15 منٹ بنیں گے، تو 9:30 سے 11:15. لیکن یہ ویری کرتا ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ گروپ بہت بڑا نہیں ہوگا، بلکہ ہم 6 یا 7 اسٹوڈنٹس پر اس گروپ کو لے کر چلیں گے،
اور جہاں 8 ہو جائیں گے تو پھر ہم 2 میں اس کو تقسیم کر دیں گے, 7 اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہم نہیں رکھیں گے. تو اب اگر یہ 5 6 7 اسٹوڈنٹ جو بھی ہیں, اگر یہ کسی ٹائم پر متفق ہوتے ہیں کہ جناب 9:30 بجے نہیں بلکہ 9 بجے کرنا چاہیے, یا 10 بجے کرنا چاہیے, یا 10:30 بجے کرنا چاہیے, تو وہ فلیکسیبل ہے, بالکل ہو سکتا ہے. ایک گروپ سے دوسرا گروپ جیسے ہی بنے گا تو ہم ظاہر ہے کہ اس کا ٹائم الگ رکھیں گے, کیونکہ اساتذہ تو بہرحال یہی ہیں. تو فی الحال فار ایگزامپل اگر ایک گروپ شروع ہو رہا ہے 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک, تو دوسرا ہم کر لیں گے 11 سے 12:30, یا اس کو دن میں کسی ٹائم پر لے آئیں گے. تو یوں فلیکسیبل ہے, ہم کر سکتے ہیں, ٹائمنگ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. فی الحال جو شروع ہو رہا ہے, جو اب تک ہم نے ٹائم اناؤنس کیا ہے, وہ دبئی کے وقت کے مطابق 9:30 سے 11:45. مزید کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال جی میں اس کی جو بکس ہیں وہ ہمیں فزیکل اویلیبل ہوں گی کہ یہ ہمیں جو پی ڈی ایف ہے وہی سے پڑھنا پڑے گا؟ پی ڈی ایف بھی مل جائے گی اور فزیکلی بھی اویلیبل ہوں گی, کیونکہ اس میں اکثر وہ ہیں جو المدینہ العلمیہ اور مکتبۃ المدینہ کی ہیں, تو وہ آپ کو دبئی مکتبۃ المدینہ انٹرنیشنل سٹی سے مل سکتی ہیں. اور پی ڈی ایف میں تو اویلیبل ہے, بلکہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پی ڈی ایف تو شیئر بھی کر دی ہے. جی پی ڈی ایف تو مل گئی تھی ہمیں آج. جی آپ لے سکتے ہیں, انٹرنیشنل سٹی سے مل جائے گی. جی نعمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی میں شاید شروع کا تھوڑا مس کر دیا تھا, آپ نے شاید اس سوال کا جواب دے دیا ہوگا. تو یہ کہ ٹوٹل اس کا دورانیہ کتنا ہے, 6 اور سال. کلاس کے علاوہ جو ہے وہ کتنا ٹائم کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگا ہوم ورک بہت وغیرہ اچھا کرنے سوال کے ہے. لیے؟ 6 سال اس کا سمجھے ڈیوریشن جو ہے وہ 6 ایئرز ہے. اور کتنا ٹائم دینا پڑے گا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر یہ 1.25 گھنٹے کی کلاس ہے اور اگر الگ سے آپ آدھا گھنٹہ دے دیتے ہیں روزانہ تو انف ہوگا. چاہے وہ آدھا گھنٹہ یوں ہو کہ 10 منٹ آپ نے 3 پیریڈ ہے نا آپ کے, تو 10 منٹ آپ نے دے دیے, پورے ایک ساتھ 30 منٹ نہیں دیے. ایک پیریڈ کو یا ایک سبجیکٹ کو آپ نے کہیں جاتے ہوئے ریوائز کر لیا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اپنی کلاس میں پڑھا, جو پڑھایا گیا اس کا ریویژن پہلے سال میں, تو یہ کہ جو لیسن آپ کو دیا جا رہا ہے اس کا ریویژن ایسا ہو کہ اگلے دن جب ٹیچر آپ سے پوچھیں کہ ہاں جناب کل کیا پڑھا تھا, تو آپ اس کو سمرائز کر کے بتا سکیں کہ کل یہ پڑھا تھا. تو پہلے سال میں تو اتنا بھی ہو جائے تو کافی ہوتا ہے, اور کچھ ایکسرسائز کبھی کبھی دی جاتی ہیں وہ ویکلی, تو وہ آپ ایکسرسائز کر لیں گے. جب آپ جاتے ہیں تیسرے اور چوتھے سال میں بڑی کتابیں جب پڑھتے ہیں, وہاں یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ جو کل پڑھنا ہے نیکسٹ ڈے وہ پہلے سے اسٹڈی کر آنا ہے, سیلف اسٹڈی, اور اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے بھی لگتے ہیں, 4 گھنٹے بھی لگتے ہیں. وہ آدمی کے ذوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا شوق کتنا ہے, ذوق کتنا, وہ کتنا آگے پڑھ کر آتا ہے. کلاس میں دوبارہ لیکچر ہونا ہی ہے, مگر اگر وہ سیلف اسٹڈی کر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے کی بات ایک الگ ہوتی ہے. وہ آپشنل ہے آپ کے لیے, لیکن جو ضروری ہے وہ فی الحال اتنا کہ جتنا پڑھایا گیا اتنا آپ ریوائز کر کے ایسا آئیں کہ اگلے دن آپ اس کو بتا سکیں. جی جزاک اللہ خیر. جی مزید کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہمیں جوائن کیا. جی سب سے پہلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عبداللطیف بھائی؟ ہماری کو یہ کورس پہلے سے الحمدللہ العالمین علی کل حال. میں نے کہا یہ کورس سٹارٹ ہو چکا ہے یا نہیں, آج اس کی انٹروڈکشن ہے اور کل سے سٹارٹ ہوگا. اچھا آج تعارفی کلاس ہو رہی ہے میں اور نے کل سے سنا, انشاءاللہ. میں یہ سن رہا تھا نا کہ وہ آپ فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو شیئر کر دی ہیں بکس. ہاں وہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے دلچسپی لی, اور وہ گروپ ایک بن چکا ہے, 5 7 8 لوگ 10 لوگ ہیں میرے خیال ہے اس میں, تو اس گروپ میں شیئر ہو چکا ہے. تو اگر ظاہر ہے کہ اس تعارفی سیشن کے بعد اگر آپ میں سے جن کا بھی ذہن بنتا ہے تو میں ایک لنک, بلکہ حافظ صاحب سے کہوں گا کہ حافظ احمد اگر وہ ہمارے گروپ کا جو لنک ہے وہ یہاں چیٹ میں شیئر کر دیں, تو جو بھی اس کورس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس گروپ میں آ جائیں گے. تو آنے کے بعد ان کو وہاں پر بکس بھی مل جائیں گی اور اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی. جی میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. اور دوسرا آپ نے بتانا ہے کہ اس میں جو ہے وہ درس نظامی میں جو ہے وہ سند وغیرہ اور اس کے حوالے سے کہاں یہ میں کہاں عرض کر دلالت دیتا ہے. ہوں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو ہے یہ 6 سالہ کورس,
اس کے علاوہ تنظیم المدارس جو ہے وہ 8 سالہ کورس کرواتے ہیں, اور کنز المدارس دعوت اسلامی یہ بھی 6 سالہ یا 7 سالہ. دعوت اسلامی کا میرا خیال ہے 8 سالہ ہے, مگر آن لائن کا 6 سالہ. ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ہے آپ علم سیکھ رہے ہیں اور ہر سال آپ ایگزام دے رہے ہیں, اور ہماری اکیڈمی بھی آپ کو ظاہر ہے اس کا سرٹیفکیٹ دے گی کہ آپ نے یہ 5 سال کا 6 سال کا کورس کمپلیٹ کیا. لیکن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں یا عربک میں ڈپلومہ کیا, ایک اسپیشلٹی ہے آپ کے پاس. لیکن اگر آپ بات کریں کہ اس کورس کو, اس ایجوکیشن کو آپ ڈگری, اس پر آپ ڈگری لینا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے سال سے ہی آپ تنظیم المدارس یا کنز المدارس کے ایگزام دیتے رہیں. اس میں ایگزام دینے کے لیے کوئی بہت زیادہ بڑی لمبی چوڑی ایکسرسائز نہیں کرنی پڑے گی. جو آپ نے پڑھا ہے اسی سے ملتی جلتی کتاب ہوگی, اور اسی میں سے پیپر ہوگا, اور آپ کے ٹیچرز آپ کو اس کی تیاری کروا دیں گے. تو سال میں 1 ہفتہ ہوتا ہے کہ جس میں 6 پیپر ہوتے ہیں. ہفتے سے شروع ہوتا ہے, جمعرات کو ختم ہوتا ہے. تو آپ نے اگر وہ ہر سال آپ پیپر دیتے رہیں تو ایٹ دی اینڈ آپ کو پھر جو ڈگری ملتی ہے وہ ایکول ٹو ڈبل MA, ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز اور ماسٹرز ان عربک. یعنی جو یہ اسٹڈی ہے جو آپ کر رہے ہیں 6 سال کی, یہ ماسٹر ڈگری پلان ہے. لیکن آپ کی ڈگری تب ملے گی کہ جب آپ پورے 6 سال 7 سال کے آپ نے ایگزام دیے ہوں گے تو کسی بورڈ سے. بلال بھائی, اور وہ بورڈ میں نے آپ کو ڈگری کے بتا لیے دیا, دونوں آپشن ہیں, کنز المدارس کا بھی ہے, تنظیم المدارس کا بھی. جی, ڈگری کے لیے پیپر 8 سال دینے ہوں گے. 8 سال دینے پڑیں گے. اور ڈگری کے لیے آپ کو پیپر جو ہے 8 وہ سال 8 سال دینے پڑیں گے, یعنی 6 سال کا کورس ہوگا. مگر ڈگری کے لیے آپ کو اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی 2 سال تک اگر آپ مزید پیپر دیں گے تو وہ ہر 2 سال میں بیسکلی یہ پیپر ہوتے ہیں. پہلے 2 سال میں جو پیپر ہوتے ہیں وہ عامہ کے کہلاتے ہیں, ایکول ٹو میٹرک. پھر اس کے 2 سال بعد جو پیپر ہوتے ہیں میرے خیال ہے وہ خاصہ کہلاتے ہیں, جو ایکول ٹو انٹر یا FA کہہ لیجیے. اور پھر اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ بیچلر ان آرٹس BA کے پیپر کہلاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ میں آخری 2 سال میں جو پیپر ہوتے ہیں اس میں آپ کو ماسٹرز کی ڈگری دی جاتی ہے. جی حافظ صاحب, آپ کچھ فرمائیں گے اس کورس کے حوالے سے؟ آپ کے پاس سبجیکٹ ہے فقہ, اور آپ کے پاس سبجیکٹ ہے عربی تکلم, حافظ احمد, اور پھر اس کے بعد میں عرض کروں گا حافظ عامر سے بھی کہ وہ بھی علم الصرف کے حوالے سے کچھ بیان کریں, یا علم النحو غالباً یہ پڑھائیں گے. جی, علم الصرف. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. جی بلال بھائی, اس میں سیٹنگ یہ ہوگی کہ روزانہ جو سب سے پہلا پیریڈ ہوگا وہ میرا ہوگا, اور اس میں جو ہے وہ سلسلہ کچھ یوں ہوگا کہ ایک دن جو ہے کلاس جو ہے وہ فقہ کی کلاس ہوگی, اور دوسرے دن جو کلاس ہوگی وہ عربی تکلم یا عربی ادب جسے کہتے ہیں اس کی کلاس ہوگی. تو فقہ کے حوالے سے جیسے بلال بھائی نے بھی ایکسپلینیشن دی کہ نماز وغیرہ کے جو ہے وہ مسائل, اور جو نیکسٹ جو ہمارا سیمسٹر ہوگا اس میں پھر تفصیل وضو غسل اور ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہوں گی. اچھا, جو دوسرا سبجیکٹ ہے, فقہ تو ویسے بھی نارملی سب لوگ جانتے ہیں, جو دوسرا سبجیکٹ ہے عربی ادب یا عربی تکلم, اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جی کنٹینیو کریں. جی اس میں عربی ادب میں بیسکلی کیا ہوتا ہے, سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہوتے ہیں, اور پھر وہ جب آپ کتاب آگے آگے پڑھتے رہتے ہیں تو وہ چیپٹرز جو ہے وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں. تو اس سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عربی کی جو ووکیبلری ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے, سب سے پہلی چیز. دوسری چیز, جب آپ عربی ادب کے جو چیپٹرز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ عربک گرامر کے جو 2 سبجیکٹس پڑھتے ہیں, صرف و نحو, ان دونوں کی عربک ادب میں پریکٹس ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ عربک لٹریچر ہے تو اس میں جو ہے وہ ان دونوں کی جو ہے وہ پریکٹس ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے بنیادی طور پر اس کے جو ہے وہ 2 فائدے ہوتے ہیں عربی ادب کے. اور پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آگے جا کے لازمی بات ہے عربک میں پوری کتابیں پڑھنی ہے, تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے ہمیں آغاز کرنا ہوتا ہے, اسٹارٹ لینا ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہوتے ہیں, تو وہ ہم جب پڑھتے ہیں تو پھر نیکسٹ ایئر میں ہمیں جب عربی کتابیں سامنے آتی ہیں تو وہ پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. تو اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بیسکلی بنیادی طور پہ یہ 3 فائدے ہمیں حاصل ہوں گے. یعنی صرف و نحو جو پڑھیں گے, عربی گرامر پڑھیں گے, وہ عربی تکلم یا عربی ادب والے پیریڈ میں یا اس سبجیکٹ میں انہیں اس کو یوٹیلائز کرنے کا موقع ملے گا. بالکل, اور ووکیبلری جو ہے نا وہ improve عربک کی ووکیبلری ان کی مضبوط ہوگی, اور آگے جا کے جو
صحیح سے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. جی عامر بھائی میرے ساتھ غالباً ہیں لائن پہ, جی فرمائیے گا کچھ. مائک حافظہ آپ کا مائک میوٹ ہے, اسے مائک ان میوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج ہم علم دین کو پڑھانے کی طرف ذہن رکھ چکے ہیں اور اسٹارٹ کر دیا ہے. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا محمد بلال المدنی صاحب کو, کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اللہ پاک نے ان سے یہ کام لیا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی ہماری اس البیان اکیڈمی سے بہت بڑے عالم دین اسلام کو پڑھانے والے, دین کا در رکھنے والے ہمارے اس اکیڈمی سے پڑھ کر انشاءاللہ دین اسلام کو آگے بڑھائیں گے. اور ساتھ ہی وہ تمام طلبہ کرام جو اس کلاس کو جوائن کر چکے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم علم دین کی طرف آ چکے ہیں. علم دین وہ ہے جو قرآن و حدیث کا مین علم دین حاصل کرنا ہے, جس کے ذریعے ہم اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں اور ہم اپنے ارد گرد رہنے والے افراد کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. تو یوں میں یہ چاہوں گا کہ جو جن طلبہ کرام جن اسٹوڈنٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. اور مجھے بلال صاحب کی طرف سے علم صرف کتاب یہ پڑھانے کا سلسلہ دیا گیا ہے, تو اگر آپ بلال بھائی اجازت دیں تو علم صرف پر. جی ضرور ضرور ضرور, کچھ آپ اس پہ بات کر لیں. یہ آواز میری کلیئر ہے؟ ہاں تھوڑی سی وہ نوائس ہے, لیکن آپ اگر ریگولر بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو میرے اے عزیز طلبہ کرام, الحمدللہ ہم درس نظامی کر رہے ہیں اور درس نظامی میں مین پوائنٹ جو کتابیں ہوتی ہیں وہ سب سے اولین کتاب ہے وہ قرآن پاک. اس کے بعد حدیث مبارک کی جتنی کتابیں ہیں وہ ان میں سے ایک مخصوص انداز میں پڑھائی جاتی ہیں. اب یہ قرآن پاک ہو یا حدیث کی کتابیں ہوں, جتنی کتابیں ہیں ساری عربی میں ہیں. ڈائریکٹ ہم ان کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری زبان مادری زبان عربی نہیں ہے. تو اس سہولت کے لیے درس نظامی میں سب سے پہلے عربی گرامر جو ہوتی ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے. اب عربی گرامر میں جو سب سے بنیادی کتاب ہے وہ دو کتابیں ہیں, ایک کو علم نحو کا نام دیا جاتا ہے اور ایک کو علم صرف کا نام دیا جاتا ہے. اور جو مجھے مل رہی ہے وہ ہے علم الصرف کی کتاب. علم اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ علم صرف کیا ہے, علم صرف میں کیا کیا باتیں آئیں گی, علم صرف کی جو مین چیپٹر ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن کریم سمجھنے میں آسانی ہوگی. علم صرف پر آتے ہیں ہم. علم صرف کو اگر آپ مختصر انداز میں سننا چاہیں, ایک چھوٹا سا تعارف وہ یوں کر لیں آپ کہ ایک لفظ ہو, اس لفظ کو آپ کئی انداز سے پڑھ سکتے ہیں. ایک ورڈ ہو اس کو آپ کئی انداز سے پڑھ سکتے ہوں, اس کو علم صرف کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہوں ایک عربی ورڈ ہے سجدہ کرنا, اس کو میں عربی میں بولوں گا, میں سجدہ کرنے والوں میں عربی بولتا ہوں ساجدون, ٹھیک. پھر میں بولتا ہوں مسجد, اب مسجد میں بھی سین جیم دال, ساجد سجدہ کرنے والا اس میں بھی سین جیم دال. اب سجدہ ہم کہاں کرتے ہیں, وہ مسجد میں کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک لفظ تھا, اسی ایک لفظ کو آپ دوسرے انداز سے پڑھنے لگ جائیں. اسی طرح آپ ایک لفظ اور بھی یوز کرتے ہوں گے مسجود, مسجود, یہ بھی اس میں بھی سین جیم دال آ رہا ہے. اسی طرح آپ سنتے ہوں گے قاتل, قاتل قتل کرنے والا, اس میں قوف تا لام لفظ ایک آ رہا ہے. اسی طرح آپ ایک لفظ سنتے ہوں گے قتل, قتل میں بھی کاف تا لام. اسی طرح ایک لفظ سنتے ہوں گے مقتول, جس کو قتل کیا گیا, جس کو مار دیا گیا, اس کو آپ مقتول اردو ورڈنگ میں کہتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں قتل, مقتول, قتل, قاتل, ساجد, مسجود,
सजदा, मस्जिद, ये सारे अल्फाज वर्ड ऐसे हैं मेरे स्टूडेंट तलबा किराम, ये सारे वर्ड ऐसे हैं मिलते जुलते हैं। तो इल्म सर्फ आपको ये बताता है कि एक लफ्ज को आप कई तरीकों से किस किस तरह पढ़ सकते हैं। ये एक छोटा सा एक तारुफ आपके सामने मैंने रखा है। जब आपको ये पता चल जाता है तो आप कुरान करीम का तर्जमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, हदीस मुबारक का तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरा, आपको कुरान करीम को समझना और हदीस मुबारक को समझना ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने अरबी ग्रामर की, इल्म सर्फ की किताब पढ़ने की तरफ। मैं आखिरी बात में ये अर्ज करूंगा कि जैसे हम इल्म सर्फ की जितने मेन सबक पढ़ेंगे तो आप अपने जहन में ये रखें कि हमें इल्म सर्फ पढ़ने के साथ समझना जरूरी है। पढ़ता हर कोई है, समझते कम कम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस अल बयान एकेडमी में मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं, मकसद टाइम गुजार देना नहीं, बल्कि मकसद ये है कि यहाँ से आने वाले जितने आशिकान रसूल, जितने आशिकान औलिया हैं, इनको इल्म दीन आए भी और समझ भी आए। तो अगर आप आए, आपको समझ में ना आए तो ये अच्छा नहीं है, फायदा नहीं है आने का। तो आप ये जहन में रख लें, जो मुझे पढ़नी है समझना भी है। जब आपने 2 स्टेप इख्तियार कर लिए तो तीसरा स्टेप वो है अपने सीने में उस इल्म को महफूज करना है। 2 स्टेप पर आप अमल खुद करें, तीसरा स्टेप अल्लाह पाक से दुआ के जरिए आप उसको हल करवाएं। इंशाअल्लाह जिस दिन आपने इन 3 स्टेप पर अपने इस इल्म दीन के सफर को, दरस निज़ामी के सफर को इख्तियार किया और इस तरह चलते रहे, वो दिन करीब नहीं कि इंशाअल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन बनकर आप दीन इस्लाम की खिदमत करने में कामयाब हो जाएं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, इल्म नाफ़ि अता फरमाए। तो ये जो थी बात, अब तक जो बयान चल रहा था, जो बात चल रही थी, वो इस कोर्स के तारुफ और इंट्रोडक्शन और इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, इस पर अब ज़ाहिर है कि मज़ीद जितना भी बयान किया जाता रहे कि शहद इतना मीठा है, इतना मीठा है, उसकी मिठास का अंदाज़ा तो तभी होगा जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रूर आलिम बने, एक अच्छा मौका मिला है, रोज़ के अपनी ज़िंदगी में से 1-1.5 घंटे का वक्त निकालना है। और चलो इतना तो ज़रूर होगा कि चलो बिलफर्ज अगर पूरा ना भी कर पाए, इस ट्रेन में बैठ तो गए, शामिल तो हो गए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि या तो कुरान पढ़ने वाला हो, या सुनने वाला हो, या इनसे मोहब्बत करने वाला हो, इनके साथ बैठने वाला हो, इसके अलावा ना होना कि हलाक हो जाओगे। तो कुरान पाक पढ़ने वाले हैं, दीन को पढ़ने वाले हों, दीन को समझने वाले हों, दीन को सुनने वाले हों, इनकी सोबत में बैठने वाले हों, इनके साथ हों, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी, कामरानी हमारे कदम चूमेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की सआदत नसीब फरमाए। कल 9:30 बजे क्लास शुरू होगी, तो जो इंशाअल्लाह जो ग्रुप में शामिल हैं उन्हें लिंक भेज दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा, वो अपने टाइम पर आ जाएं। और 25-25 मिनट के फिर 3 पीरियड होंगे इंशाअल्लाह, और हर इतवार को मेरी हाजिरी हुआ करेगी। जज़ाकल्लाहु खैरा, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। जी, ये जासिर भाई का सवाल है, जैसे मिसाल के तौर पर ड्यूटी की वजह से या फिर कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम बन गई, क्लास अटेंड नहीं हुई, तो उसके रिकॉर्डेड सेशन जैसे हाँ, उसके बिल्कुल ये सेशन जो है वो रिकॉर्ड होंगे। उम्मीद है कि ये सेशन रिकॉर्ड होंगे, और जो आपके जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। तो कभी अगर कोई क्लास ऊपर नीचे होती है तो वो सुनकर अपना कवर कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।